کہ نعوذ باللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خلافت چھینی تھی، اور اسی طرح اس نے کہا جس طرح خلافت چھینی تھی اسی طرح روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آپ کی جگہ ہے، سرکار کے قدموں میں آپ لیٹے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ نے زبردستی وہاں حاصل کی ہے. تو میں چاہوں گا ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ بات اس پر تفصیلی بات ہم کر چکے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لڑاکو نہیں تھے. صحیح. کبھی اس طرح کا کام کہ وہ حضرت مولا علی شیر خدا سے لڑے ہوں، حضرت عمر سے لڑے ہوں، باقاعدہ ہاتھا پائی کی ہو، مارا ہو، عثمان کو مارا ہو، ایسا ان کی سیرت میں کبھی نہیں آیا. وہ ان کے سامنے اونچا بھی نہیں بولتے تھے. حضرت عمر بولتے تھے، حضرت عمر کی بلند آہنگ تھے، وہ بغیر کوشش کے بھی ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی. بس ابو بکر صدیق کی تو آواز بھی بلند نہیں ہوتی تھی. نہایت حلیم الطبع. آپ کی سیرت طیبہ میں بھی بات شامل ہے، نہایت حلیم الطبع. ہاں، دین کے بارے میں کوئی بات آتی غیرت میں پھر آپ غصہ فرماتے ضرور. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. میں بلکہ اس کا خود دائی ہوں، بخاری میں یہ لفظ موجود ہے کہ عروہ سے بڑی سخت بات جو کہی وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق نے کہی. مگر آپ زندگی میں سخت مراحل میں بھی بہت حلم کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور لڑائی جھگڑا کوئی ان کی کتابوں میں موجود نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے چھیننے والی بات یا غصب والی بات. پھر یہ ہے کہ یار یہ جو صدیق فوبیا ہو گیا نا ان کو، یہ بڑا عجیب ہے کہ مرنے کے بعد بھی چھین لیا. تو پھر ویسے ہی ان کو مان جانا چاہیے، ہتھیار پھینک دے، سرنڈر کر جانا چاہیے کہ جس شخص کی میت بھی چھین سکتی ہے جگہ کو تو یہ کر کیا رہے ہیں پھر؟ بے شک سوچو نا، وہ فوت ہونے کے بعد بھی جو شخص ان کے دماغوں پر اتنا حاوی ہے جی اس نے قبر والی جگہ مر کے بھی چھین لی. تو میں کہا پھر جناب ویسے ہی آپ مر چکے ہیں، سرنڈر ہو چکے ہیں، آپ کے دماغوں پر وہ اتنا حاوی ہے کہ آپ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جب مر چکے تھے تب کیسے چھین رہے تھے. اور باقی ایک سوال جو قابل توجہ ہے، وہ ایک آدمی کالر جو خود کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، تو اس کو ہم نے ٹچ نہیں کیا. میں آخری منٹ میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس قسم کی بات ان کے ذہن میں آ رہی ہے، دیکھیں ہم جو کچھ چاہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرما دیتے کہ یا صدیق یا علی یا عمر جس کو بھی دینی تھی، انت خلیفتی من بعدی، تو خلیفہ ہے میرے بعد، اتنا واضح فرماتے. یہ مثلا مسئلے کا حل انہوں نے سوچا ہے کہ یہ تھا کہ اتنا واضح کہہ دیتے، جس کو مرضی کہہ دیتے، حضرت ابو بکر کہہ دیتے، حضرت عمر کو کہتے، حضرت عثمان، حضرت علی کو کہہ دیتے. تو بھیا اس سے اوپر بھی ایک اتھارٹی ہے حضور سے. اللہ احکم الحاکمین جل وعلا، اور خود فرماتا ہے، خود اللہ فرماتا ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. اللہ جل شانہ خود فرماتا ہے لو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی فلا تکونن من الجاہلین. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا اور کوئی بھی ان میں سے انکار کرنے والا اور جاہل نہ بنتا، ہرگز نہ ہوتا. تو آج سارا ہی جھگڑا نہ ختم ہو جاتا، بھائی مطلب دنیا میں کافر ہی کوئی نہ رہتا، چاہ لیتا اللہ تعالیٰ، سارا مسئلہ پرسکون ہو جاتا. بھائی خدا تعالیٰ جل شانہ نے جو اہم مسائل رکھے ہیں، اہم راز کے، جس میں آزمائش بھی ہے لوگوں کی کہ وہ کیسے حق کو تلاش کرتے ہیں. اسلام کا نظام سیاست ٹوٹلی طور پر اس میں فیصلہ نسب و عزل کا، امامت کا، امت کے سپرد ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک تو یہ قابل عمل ہے، دوسرا یہ ہے کہ خیر و صلاح کا اس کے تعلق ہے. امت جب تک بحیثیت مجموعی خیر پر رہے گی تو انتخاب درست کرتی رہے گی، انتخاب درست کرے گی تو معاشرے میں ہمیشہ خیر رہے گا. اور پھر جب معاشرے میں خیر، وہ انتخاب درست کریں معاشرے میں خیر رہے گی، انتخاب غلط کریں ان کے مشیر وزیر معاشرے میں ابتری انارکی پھیلے گی. تو رب تعالیٰ اسی لیے تو فرماتا ہے کہ تم خود سنورو، خود سنورو گے تمہارے حکمران سنورے گے. یہاں ایک حدیث پاک کا میں اشارہ کرتا ہوں، اس سے وہ صورت واضح ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس حکمران کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے نیک اور صالح وزیر اور مشیر اور کابینہ عطا فرماتا ہے،
اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ برائی کا ارادہ کرے اسے اس نعمت سے محروم کرتا ہے اور ایسے وزیر مشیر دیتا ہے جو اسے تباہ و برباد کرنے میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتے. جو حکمران ایسے لوگوں سے بچ جائے وہ سمجھ لے کہ ہر شر سے اس کی حفاظت ہو گئی. سنن نسائی میں اور مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے. اچھا، اب آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کتنے صاحب خیر تھے کہ جن کے وزیر مشیر مولا علی شیر خدا تھے. آپ خود فرماتے ہیں کہ ہم مشیر تھے ان کے، ہمارے مشوروں پر عمل کرے. تو وہ ایسے ہیں. اور دوسرا اشارہ اتنا بلیغ کہ سرکار نے یہاں تک فرمایا، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، آپ فرماتی ہیں قالت قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضی ادعی لی ابا بکر واخاک حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا اولا ویاب اللہ والمؤمنون الا ابی بکر. امام مسلم نے اس حدیث پاک کو لیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری مرض شریف میں ارشاد فرمایا ابو بکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلا لاؤ تاکہ میں ان کے لیے کچھ لکھ دوں. کیوں کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ کوئی خواہش کرنے والا یہ نہ کہے کہ میں اس امر میں خلافت میں ان سے بہتر ہوں ابو بکر سے. حالانکہ آپ خود ہی پھر یہ ارشاد فرما رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اور تمام مومنین ابو بکر کے سوا ہر کسی سے انکار کرتے ہیں. یعنی فرماتے پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی انکار کرتا ہے، ابو بکر کے سوا کسی کو میری جگہ پہ یا میرے مسلح پہ میری خلافت پہ میری جانشینی کے لیے پسند نہیں فرماتا، اور جسے اللہ پسند نہیں فرماتا مومنین بھی پسند نہیں فرمائیں گے، ابو بکر ہی اس جگہ پر آئیں گے. اس سے بہتر اگر نص کے ساتھ اس مسئلے کو مٹانا ہوتا تو پھر وہی بات آ جاتی کہ پھر آپ کو ہر وقت اپنے حاکم کے لیے نص کی ہی ضرورت پڑتی اور اس نص بتانے کے لیے پھر صاحب وحی کی ضرورت پڑتی. جب ختم نبوت ہو چکی اب وہی ایک ایک فرد کے لیے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا تو یہاں پوری امت جو امت بحیثیت مجموعی معصوم ہے یہ امر اس کے سپرد کر دیا گیا. آپ کو مشکل اس لیے لگتا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ساری امت کب ان سیاستدانوں کے چنگل سے نکلے گی، کب خیر کے فیصلے کر سکے گی، فتنہ کب مٹے گا. تو بھائیو مشکل نہیں ہے، ہم خود بدلے تو نظام بھی بدلے گا. وہ لوگ خیر والے تھے تو سب سے خیر بندے کا انتخاب انہوں نے کر لیا. ہمارے اندر بدماشی ہے تو ہمارے اندر جو سب سے زیادہ کرپٹ ہوتا ہے جس کے حق میں ہم سوئس حکومت کو خط تک نہیں لکھ سکتے کہ اس بدماش کا کھاتا کھولو، تو ایسے بدماشی ہم پر آتے رہیں گے جب تک ہماری بدماشی اندر سے نہیں نکلے گی. وہ صحابہ خیر والے تھے، انہوں نے ابو بکر کو چنا وہ بھی صاحب خیر، انہوں نے عمر کو چنا وہ بھی صاحب خیر، انہوں نے عثمان کو چنا وہ بھی صاحب خیر، انہوں نے علی مولا کو چنا وہ بھی صاحب خیر. لہذا خیر والا معاشرہ ہوگا تو خیر والا ہی امام ہوگا، اور جو شر والا معاشرہ ہوگا تو شر والوں کو ہی چنتا رہے گا. مسئلہ آسان ہے لیکن خود بدلنا ذرا مشکل ہے، اس لیے زیادہ مشکل نظر آتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.